دوستوں کو، قوم کے بھائیوں کو، لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے ٹھٹے میں کہا تھا کہ ہم نظام بدلنے نکلے ہیں، تب بھی دوستوں نے نہیں سمجھا کہ میں کون سے نظام کی بات کر رہا تھا۔ میں اس نظام کی بات کر رہا تھا جو میرے سیاسی کلندر اور ہم سب کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ کیا تھا اس دھرتی کے غریبوں سے۔ اور آج میں آپ کے سامنے کچھ سرخرو ہوں، کچھ آپ کے سامنے میں نے اور عہد کرنے ہیں۔ ایک تو ہم نے جو پچھلے سال میں نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بحال کر دینا ہے، اور دشمنوں کو اور دوستوں کو اور مخالفوں کو اور خاص کر کے سیاسی اداکاروں کو اس بات کا یقین نہیں تھا۔ آج بابا ہماری باتیں سن رہا ہے، اور آج میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اس کی عدالت میں، اور مجھے الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو شہید کے ساتھ اور جو شہید نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دکھایا۔ اس کی مبارک میں آپ کو اور گڑھی خدا بخش کے شہیدوں کو اور سنتے ہوئے کانوں کو اور دیکھتی ہوئی آنکھوں کو اور آج کل کے کچھ کم عقل سیاستدانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ کچھ سوچتے تھے کہ آج تک کسی نے اپنے پاور نہیں دیے، مگر وہ سمجھتے نہیں کہ میں تاریخ کے سامنے کھڑا ہوں، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ کے سامنے کھڑا ہوں، اور مجھے اس کو جواب دینا ہے۔ میں نے بی بی کو جواب دینا ہے روز قیامت، اور میں نے اس کا ہر وعدہ پورا کرنا ہے۔ اسی قدم پہ چلتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہید کی روح کو محسوس کرتے ہوئے اب ایک میں نیا کام کر آیا ہوں، جو میں آپ کے ساتھ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی ہماری خواہش تھی کہ تاریخ میں یہ جو ہمارے پر کلک لگائی گئی ہے، ایک سیاسی ہمارا قتل ہوا ہے، جوڈیشل مرڈر کیا گیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ تاریخ کے حرفوں میں مٹایا جائے۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات پہ بھی سرخرو ہوں کہ میں نے یہ ریفرنس بھیج دیا ہے آج کی عدلیہ کو، اور آج کی عدلیہ وہ عدلیہ ہے زندہ ہے، آج وہ عدلیہ ہے جو آپ نے جس کے لیے گولیاں کھائی ہیں، جس کو ہم نے جیلوں سے نکالا ہے، ہم نے ان کو واپس بحال کیا ہے، اور عوام کو ان نے وعدہ کیا ہے۔ ان نے بھی جلسے کیے ہیں شہیدوں کی طرح، ان نے بھی آپ کی طرح نکل کے لانگ مارچ کی ہے، اور الحمدللہ یہ سب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو سکھایا ہے۔ تو ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس ادا پہ انہیں ہم نے بحال کیا تھا۔ آج پورا پاکستان اور پورے دنیا کے انٹلیکٹس ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم میں یہ اخلاقی جرات ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس کے لیے پوری دنیا نے
بڑے سیاسی اداکار سوال کر رہے ہیں کہ کیوں پیپلز پارٹی نے اپنی پہلے دور حکومت میں یہ کام نہیں کیا، کیوں پیپلز پارٹی نے اپنی دوسری حکومت میں یہ کام نہیں کیا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ ہر راز میرے سینے میں ہے۔ پہلی دفعہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے اپنے والد کا بدلہ لے لیا، اس اوانوں میں جا کر اور غریبوں کی وہاں پہنچا کر جیے بھٹو کی پکار، اپنے والد کا بدلہ جس طرح وہ سمجھتی تھی کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے وہ لیا۔ دوسری دفعہ ہم نے اپنا پریزیڈنٹ تو بنایا، مگر وہ پریزیڈنٹ بنتے ہی اس نے کہا کہ اب میں پریزیڈنٹ ہوں۔ وہ بھول گیا کہ اس کو کس نے بنایا۔ آج اگر کوئی کہے یا کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہاں، میں جیالوں کے خون سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خون سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوں جہاں سے ہمیشہ ہمارے خلاف آواز نکلی ہے، جہاں ہمیشہ عوام جس جگہ سے ہمیشہ عوام کے خلاف فیصلے آئے ہیں، آج الحمدللہ وہاں بھٹو کے نعرے لگتے ہیں اور پیٹو سارے نچتے ہیں، الحمدللہ۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا ہوں، اور میں نے ایک ریفرنس داخل کیا ہے۔ اس پہ بی بی نے انٹرنیشنل جورسٹ کانفرنس بلائی، پوری دنیا کے جورسٹ یہاں پیدا ہوئے، آئے، ان نے سیمینارز کیے اور وہ تاریخ لکھی گئی کہ ان سب نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج تک اس فیصلے کو کسی سول کوڈ کے چھوٹے سے چھوٹے جج نے نہیں مانا۔ جب بھی کسی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو کہیں بھی ریفر کیا، ہر جج نے منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ پولیٹیکل ججمنٹ ہے۔ تو آج وہ دن آیا ہے، الحمدللہ آپ کی زور سے، عوام کی طاقت سے، وہاں بیٹھا ہوا ایک ادنا پیپلز پارٹی کا ورکر اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا غلام، وہ یہ نہیں کرتا تو اور کیا کرتا؟ مجھے صاحب بتاؤ۔ اگر میں نے پہلے ہی قسم کھا اٹھی لی ہے کہ میں امین ہوں، تو کیا یہ میری امانت میں خیانت نہ ہوتی اگر میں یہ ریفرنس نہ بھیجتا؟ اور اس میں ہم نے کوئی بدلے کی بات نہیں کی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کرومویل کی طرح جو برٹش ڈیموکریسی نے کیا تھا کہ اس کی لاش کو باہر نکال کے اور ٹانگا تھا، ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ عدلیہ جو اب آپ کے فیصلے کے تحت، جس میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ ڈوگر جو تھا وہ سپریم کورٹ کا جج نہیں تھا، تو اگر ڈوگر جج نہیں تھا تو وہ جج کیسے تھے جنہوں نے ضیاء الحق کے کانسٹیٹیوشن اور پی سی او کو مانا تھا؟ تو یہ آپ کی خود کی ججمنٹس ہیں، یہ اس عدلیہ کی ججمنٹس ہیں جس کے خاطر اور جس کے اوپر ہم گئے ہیں۔ ہم نے قانون کی بات کی ہے، ہم نے تاریخ میں سے ایک حرف مٹانے کی بات کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ یہ لکھے۔ یہ وعدہ ہم سے ہمارے بچھڑے ہوئے دوست نواز شریف نے بھی کیا تھا، پارلیمنٹ میں بھی کیا تھا۔ خیر وہ کر نہ سکا یا اسے کرنے نہ دیا، اس کا ہم حساب نہیں مانگتے، مگر یہ ہمارا فرض تھا اور یہ ہم نے فرض پورا کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آئندہ سال اسی نگری میں
گڑھی خدا بخش میں ہم کھڑے ہوں گے تو یا تو ہم اس کٹہرے سے ذوالفقار علی بھٹو کا نام مٹا چکے ہوں گے، یا آپ سب کو اس کٹہرے میں کھڑے ہوئے پاؤ گے اپنے آپ کو، اس لیے کہ ہم نے تاریخی فیصلہ مانگا ہے، ہم نے تاریخ لکھنے کے لیے کہا ہے، ہم نے اور کچھ نہیں مانگا۔ اس سال میں اور پچھلے سال میں یہ فرق ہے کہ پچھلے سال جب میں آپ کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ساری پارلیمنٹ کی پاورز جو ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کو دی تھی، وہ اس دوران ایک ڈکٹیٹر، دوسرا ڈکٹیٹر، تیسرے ڈکٹیٹر نے یوزرپ کر دی تھی۔ آج کے دن میں اور اس دن میں یہ فرق ہے کہ اس ایک سال کے سفر میں ہم نے ساری طاقت، ساری پاورز پارلیمنٹ کو واپس کر کے تاریخ میں نام لکھوا دیا ہے۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم اخبار کی سرخیاں نہیں بناتے۔ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیولگ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شاگرد اور اس کے بھائی اور اس کی بہنیں اور اس کا امین، سرخیاں نہیں بناتے۔ ہم تاریخ لکھتے ہیں جس طرح وہ اپنے لہو سے تاریخ لکھ گئی۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں، اس جیسا عوام سے پیار بھی بہت مانگتے ہیں، مگر اس جیسی موت نہیں مانگتے، اس جیسی شہادت نہیں مانگتے۔ ہم میں ان میں یہ فرق ہے، ہم میں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بازی خون کی بازی ہے، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ آج میں بھی بھٹو ہوں، آج تم بھی بھٹو ہو، آج وہ بھی بھٹو ہے۔ یہ فرق ہے ہماری سیاست میں اور تمہاری سیاست میں۔ اور یہ سوچو کہ اگر آج ساری دنیا میں نظر گزراؤ، اگر میں نے اپنی استاد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے نہیں سیکھا ہوتا تو آج آپ کو وہ جو دوسری دنیاؤں میں ہو رہا ہوتا ہے، جو دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، شاید پاکستان میں بھی ہو رہا ہوتا۔ شاید پختون اپنی شناخت کے لیے لڑ رہا ہوتا، شاید بلوچستان اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوتا، اور اگر ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارا ہوتا اور بلاول نے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج نہیں کہا ہوتا تو پاکستان میں ہر جگہ سول وار ہو رہی ہوتی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم کا بھٹو تو آپ نے 1971 میں توڑ دیا اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا پاکستان ہے تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں گا۔ یہ عوام کا پاکستان، یہ غریبوں کا پاکستان، جہاں عوام کو یہ حق ہے کہ آج بھی چاہے سیاسی اداکار مخالف ہوں، چاہے کوئی اور قلمدار مخالف ہوں، پھر بھی ایک بھٹو کا ادنا دستی جیتتا ہے نوابوں کے سامنے۔ یہ جیے بھٹو کی آواز ہے۔ مجھے بتائیے، مجھے سمجھائیے، اے قانون دانوں اور پی ایچ ڈی والوں، مجھے سمجھاؤ ایسا کون سا لیڈر ہے دنیا میں کہ 32 سال کے بعد آج بھی اس کی شہادت کے دن دھرتی کانپتی ہے اور روتی ہے، اس کی یاد میں روتی ہے، اور ہر دل سے یہ آواز نکلتی ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے تو زندہ ہے۔
मजदूर का भुट्टो जिंदा है, किसान का भुट्टो जिंदा है, आसिफ का भुट्टो जिंदा है।